ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ دو بھائیوں کی کہانی، ایک خود غرض تو دوسرا بے غرض محبتوں کا متلاسی۔ ایک جو اپنے ہی بھائی سے سب کچھ چھیننا چاہتا ہے تو دوسرا جانتے ہوئے بھی اس کو چھیننے دیتا ہے۔ ایک محبتوں میں گرا تو دوسرا محبتوں کا ڈسا۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائیں، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول مسکرانے کی وجہ تم ہو، رائٹر تمیم، قسط نمبر 10۔ ظاہرہ یہ خوشخبری سنانے کے بعد سیدھی آنٹی کے کمرے میں چلی آئی۔ حریرہ بھی اس وقت آنٹی کے پاس بیٹھا ان کا سر دبا رہا تھا۔ ظاہرہ خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوئی۔ آنٹی یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ظاہرہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی انہیں دکھاتے ہوئے بولی۔ یہ تو ایک انگوٹھی ہے۔ آنٹی سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، اور آپ کو پتہ ہے یہ انگوٹھی ریئل ڈائمنڈ کی ہے۔ ڈائمنڈ کی؟ آنٹی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں ڈائمنڈ کی۔ کس نے دی ہے تمہیں یہ انگوٹھی؟ ظاہرہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ انگوٹھی مجھے نوفل سبحان نے دی ہے۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور میرا دوست بھی ہے، اس نے مجھے آج پرپوز کیا ہے۔ ظاہرہ کی خوشی دیدنی تھی، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اس نے آج مجھے پرپوز کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے آنٹی، وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے بہت پسند بھی کرتا ہے۔ وہ اس ہفتے مجھے اپنی ماں اور نانی سے ملانے والا ہے۔ یہ سن کر آنٹی نے پاس بیٹھے حریرہ کو دیکھا جس کا چہرہ ظاہرہ کی یہ باتیں سن کر بجھ سا گیا تھا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حریرہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے دبایا۔ آنٹی نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ حریرہ نے سر نفی میں ہلایا، یعنی کہ وہ انہیں ظاہرہ کو کچھ بھی نہ کہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اچھا باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ حریرہ تم میرے لیے کھانا لگاؤ، یار بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ یہ کہتی ظاہرہ کمرے سے نکل گئی۔ ظاہرہ کے جاتے ہی آنٹی حریرہ کو دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی، تم نے مجھے کچھ بھی کہنے سے کیوں روکا؟ وہ سر جھکائے آہستگی سے گویا ہوا۔ ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے آنٹی، وہ لڑکا اسے پرپوز کر چکا ہے اور ظاہرہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ اب خواہ میں ایسی بات کہہ کر اسے خفا کر دیں گی، اور اسے اس وقت آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آنٹی نے اسے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے ظاہرہ سے ایسی توقع نہ تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ ظاہرہ کو وہ لڑکا پسند تھا اور یہ رشتہ بھی۔ اب وہ اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتی تھی کہ وہ حریرہ سے شادی کرے، ایسے میں وہ ان سے خفا ہو جاتی، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی اور سب کچھ ویسے ہی ہونے دیا جو ظاہرہ چاہتی تھی۔ دوسری طرف حریرہ کا دل بھی بجھ سا گیا تھا، وہ بہت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا کیونکہ ظاہرہ اب کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور آنٹی سب کچھ دیکھ کر محسوس کر رہی تھی انہیں حریرہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ نوفل کے والد تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ ظاہرہ نے باقی لوگوں کی طرح اسے للکارا نہیں تھا، بلکہ اس کے رشتے کو قبول کر لیا تھا، اور اس کا ماننا یہ تھا کہ اس لڑکی نے یہ سب بس نوفل کی دولت کو دیکھ کر کیا ہے۔ اسے نوفل سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ بس دولت ہتھیانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ اور یہ سب بتانے کے لیے اکرام نے نوفل کو کال کر کے بھی کہی تھی کہ اس لڑکی پر اندھا بھروسہ ہرگز بھی مت کرنا، وہ بس اس کی دولت کی خاطر یہ سب کر رہی ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اس لڑکی سے ابھی ہی پیچھا چھڑا لو، ورنہ کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اور باپ کی اس بات کی نوفل کو سر تا پیر جلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، میں جانتا تھا کہ آپ برے انسان ہیں، لیکن اتنے گرے ہوئے بھی ہیں، میں یہ نہیں جانتا تھا۔ آپ سے کیوں میری کوئی خوشی دیکھی نہیں جاتی؟ کبھی تو میری کسی خوشی سے خوش ہو جایا کریں۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ دور ہو کر بھی میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ آخر کب جان چھوڑیں گے میری؟ میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے میری زندگی سے دور چلے جائیں، اتنا کہ میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ نوفل کے ان الفاظوں نے اسے بہت سلگایا تھا، اور اکرام نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی اصلیت اس کے سامنے لا کر ہی رہے گا، چاہے جیسے بھی ہو۔ اور اس نے اس بات کا اعادہ نوفل کے سامنے کیا تھا کہ وہ بہت جلد اس لڑکی کی حقیقت اس کے سامنے لائے گا۔ نوفل اپنے باپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا تھا، وہ اسے چین سے جینے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آج بہت دل سے تیار ہوا تھا کیونکہ آج رات سبحانہ نے ظاہرہ کو ڈنر پر بلایا تھا تاکہ وہ انہیں مل اور دیکھ سکے کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیا وہ سبحان فیملی کے لائق بہو بن سکتی بھی ہے کہ نہیں۔ نوفل نے اسے کال کر کے نانو کا میسج بھیج دیا تھا کہ وہ آج رات اس سے ملنا چاہتی ہیں، وہ رات کو اچھے سے تیار ہو کر آ جائے، اور ساتھ میں نوفل نے اس کے لیے بہترین کپڑے، جوتے اور جویلری بھیج دی تھی کہ یہ وہ سب پہن کر سبحان پیلس آئے۔ ڈرائیور کو اس نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ نوفل کی بھیجی گئی اسکائی بلو کلر کی اس خوبصورت ڈریس اور جیولری میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی، کچن میں کھڑے حریرہ نے جب نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، آنٹی نے بھی اس کی تعریف کی تھی۔ حریرہ کو یوں خود کو تکتے پا کر ظاہرہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ اتنے حیران ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلی بار کوئی اتنی حسین لڑکی دیکھی ہے؟
हुरैरा ने जल्दी से अपनी नज़रें उस पर से हटा लीं। अच्छा बताओ कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ ना? ज़ायरा ने घूम कर उसे दिखाया। हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। अपनी तारीफ सुनकर ज़ायरा खुश हो गई। अल्लाह करे बस नौफल की नानों को भी पसंद आ जाऊँ। वैसे मुझे 100% यकीन है कि मैं उन्हें ज़रूर पसंद आऊँगी। मैं हूँ ही इतनी अच्छी और प्यारी कि सबको पहली ही निगाह में पसंद आ जाती हूँ। ज़ायरा इतरा कर बोली। तभी ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो ज़ायरा जल्दी से बोली, ओह नो, ड्राइवर में बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना होगा। ओके, बाद में तफसील से बात होती है। आंटी का ख्याल रखना, बाय। वो हुरैरा को हदायत देती जल्दी से वहाँ से निकल गई। ज़ायरा के जाने के बाद आंटी भी उठ गई। अच्छा बेटा, मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। सारा दिन काम करते हो, काफ़ी थक जाते हो। जी आंटी, बस थोड़ी सी सफाई रह गई है, फिर मैं चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। आंटी सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में चली गई। सफाई से फारिग होकर हुरैरा हाथ धोकर अभी अपने रूम में जाने का सोच ही रहा था कि उसी वक्त उसे आंटी के रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आई। वो जल्दी से कुछ सोचता आंटी के रूम की तरफ भागा और जो ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था, अंदर का मंजर देखकर उसका दिल जैसे बंद होने लगा था। आंटी फर्श पर बेसुध पड़ी थी, उनके नाक और मुंह से खून बह रहा था। आंटी, वो चिल्लाया था और तेज़ी से उनके पास आकर उन्हें सीधा किया। वो होश व खुद से बेगाना थी। किरायादारों की मदद से वो जल्दी से आंटी को हॉस्पिटल ले गया। उनकी हालत बहुत सीरियस थी। हुरैरा ने ज़ायरा को बहुत कॉल्स की लेकिन उसने उसकी एक फ़ोन कॉल भी रिसीव नहीं की। हुरैरा आईसीयू के बाहर होते हुए आंटी की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रहा था। या अल्लाह, आंटी को कुछ ना हो, प्लीज़ अल्लाह जी, मैंने आपसे इतनी शिद्दत से कभी कुछ भी नहीं मांगा। आपने मुझे हर चीज़ बिना मांगे अता की, लेकिन आज आपसे आंटी की ज़िंदगी की भीख मांगता हूँ। प्लीज़ अल्लाह जी, उससे बचा ले, वो बहुत अच्छी हैं, प्लीज़। उसकी दुआओं में शिद्दत आ गई थी। नौफल ने खुद जाकर उसका इस्तकबाल किया था और उसे हाथ से पकड़े अंदर ले आया। खाना तैयार था और मैं खाना टेबल पर लगा कर जा चुकी थी। नौफल उसे सीधा डाइनिंग टेबल पर ले आया क्योंकि रेहाना सुबहान और सुमैया सुबहान वहीं मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। ज़ायरा ने उन दोनों को सलाम किया। रेहाना सुबहान और सुमैया सुबहान उसे सर तक देखने लगी। ज़ायरा को बहुत अजीब लगा था उनकी निगाहों से, जिस तरह से वो उसका एक्सरे कर रही थी। रेहाना सुबहान को वो लड़की बस आम सी ही लगी थी, हाँ, लेकिन वो खूबसूरत काफ़ी थी। सुमैया सुबहान को भी वो अच्छी भली ही लगी। अब असल फैसला तो रेहाना सुबहान ने ही करना था। चलो बातें करने से पहले खाना खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। जी नानो, नौफल ने कहा। आओ ज़ायरा, यहाँ बैठ जाओ। नौफल ने उसके साथ वाली अपनी कुर्सी खींची। ज़ायरा ने सुमैया सुबहान और रेहाना सुबहान को देखा जो नौफल की इस हरकत पर उन दोनों को ही देख रही थी। ज़ायरा खामोशी से बैठ गई। अब नौफल अपना खाना छोड़कर उसके लिए खाना निकाल रहा था। उन दोनों ख़वातीन की निगाहें नौफल और उस पर जमी थी। वो दोनों हैरानी से नौफल को देख रही थी जो एक आम सी लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा था, और वो भी अपनी नानों के सामने। ये पहली बार था जो कुछ रेहाना सुबहान के सामने हो रहा था। ज़ायरा ने उन दोनों को खुद को तकते पाया तो उसने डरकर नौफल को मना कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद सब कर लेगी। अब सब खामोशी से खाना खा रहे थे। माहौल बिल्कुल खामोश था, सिवाय चम्मच प्लेट की आवाज़ों के और कोई आवाज़ ना थी। खाना बहुत अच्छा था। ज़ायरा ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वो सब टीवी लाउंज में आकर बैठ गए। मुलाजमा उन सब के लिए गर्मा गर्म चाय ले आई थी। ज़ायरा बड़े अदब से उनके सामने बैठी थी। रेहाना सुबहान चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली, तो तुम हो वो लड़की जिससे मेरा नवासा शादी करना चाहता है? जी मैडम, ज़ायरा अदब से गोया हुई। तुम्हें मेरे नवासे में ऐसा क्या पसंद आया कि तुमने उससे शादी की हामी भर ली? अगर तुमने जायदाद की खातिर हाँ की है तो ये जान लो कि जो सब कुछ मेरा है उसका नहीं। नौफल ने अपनी नानों को देखा। वो अपनी बातों से बाज नहीं आई थी। वो अभी यही जतला रही थी कि ये सब कुछ उनका है, ना कि नौफल का। नौफल को बहुत गुस्सा आया था और वो भी बोल पड़ा, नानो आप उससे कैसी बातें कर रही हैं? ये ऐसी नहीं है आप। रेहाना सुबहान ने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही उसे हाथ के इशारे से चुप करवाते हुए बोली, मैं जब कोई बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में टोकने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अब वो ज़ायरा की तरफ मतवजा होते हुए बोली, क्या होगा जो अगर मैं नौफल से अपना सब कुछ वापस ले लूँ? क्या तब भी तुम मुझसे शादी करोगी? ज़ायरा ने पास बैठे नौफल, सुमैया सुबहान और आखिर में खुद को तकती रेहाना सुबहान को देखा। नानो बस बहुत हुआ, मैं उसे यहाँ जलील होने के लिए नहीं लाया। आप उसके साथ कैसी बातें कर रही हैं? रेहाना सुबहान की जगह ज़ायरा बोल पड़ी, अरे कुछ नहीं होता, वो तो मुझसे बस पूछ रही हैं कि तब क्या होगा जब वो तुमसे अपना सब कुछ छीन लेगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने नौफल से शादी करने का फ़ैसला उसकी दौलत को देखकर नहीं किया था। अगर आप उससे सब कुछ छीन लेती हैं और ये सड़क पर आ जाता है तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। नौफल ने हैरत से पास बैठी ज़ायरा को देखा जो उसकी नानों से कह रही थी कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगी। मैं खुद कमाती हूँ लेकिन शादी के बाद हम दोनों कमाएंगे, इस तरह हमारा गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाएगा। और वैसे भी दौलत हमेशा तो साथ नहीं रहती, आज आपके पास है तो कल मेरे पास भी आ जाएगी।
اصل میں تو قیمتی رشتے ہوتے ہیں جو دولت سے خریدے نہیں جاتے۔ اگر دولت سے رشتے اور اپنے پیارے واپس لائے جاتے تو میرے پاس اپنے والدین ہوتے اور آپ کے پاس اپنا مرحوم چہیتا نواسا ہوتا جسے آپ کھو چکی ہیں۔ اس کی اس صاف گوئی پر سمیہ سبحان اور نوفل نے گھبرا کر اسے دیکھا جو بغیر کچھ سوچے سمجھے بس اپنی ہی کہی جا رہی تھی اور خاص طور پر ریحانہ سبحان کے سامنے اس کے مرحوم نواسے کا ذکر کر رہی تھی۔ ریحانہ سبحان اپنے نواسے کے بارے میں ایسا سن کر اپنی برداشت کھو رہی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، میرے خیال سے اب تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، مہمانوں کو زیادہ دیر رکنا نہیں چاہیے۔ ریحانہ سبحان اسے صاف طور پر یہی کہہ رہی تھی کہ اسے اب یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے۔ زائرہ نے سمیہ اور نوفل کو دیکھا، پھر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، ہاں میں بس ابھی یہی کہنے والی تھی کہ مجھے اب جانا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے، آنٹی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اوکے اللہ حافظ، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ یہ کہتی زائرہ نے باری باری ان تینوں کو دیکھا اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ریحانہ سبحان نے اپنا کنٹرول کیا ہوا غصہ سامنے رکھے کپ پر اتارا۔ انہوں نے کپ اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ ریحانہ سبحان کے سامنے اتنا کچھ کہہ گئی۔ کپ ٹوٹنے کی آواز باہر کھڑی زائرہ نے بھی سنی تھی۔ وہ دانتوں تلے زبان دبائے ہنس کر بولی، لگتا ہے کہ میں نے اس بڑھیا کو کافی غصہ دلایا ہے۔ او میرے خدا، میرا تو اس عورت کے سامنے دم گھٹنے لگا تھا، کتنی غسیلی تھی۔ زائرہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ مجھے ابھی تک جرجری سی محسوس ہو رہی ہے۔ ویسے ایک بات تو مجھے آج معلوم پڑ ہی گئی ہے کہ میں اداکاری بھی بہت خوب کر لیتی ہوں۔ مجھے اب فلموں اور ڈراموں میں اپنا یہ ہنر آزمانا چاہیے۔ دیکھو تو صحیح، میں نے اتنی آسانی سے ان کے سامنے پیسوں پر رشتوں کو اہمیت دی تھی۔ میرا تو یہ کہتے ہوئے دم گھٹ رہا تھا۔ زائرہ خود سے باتیں کرتی ہنس دی۔ گاڑی کے پاس چوکس کھڑے ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا جو خود سے باتیں کرتے ہنس رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر پاگل ہونے کا گمان ہوا تھا۔ زائرہ کے آتے ہی اس نے جٹ سے دروازہ کھول دیا کیونکہ نوفل نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ زائرہ کو بخیریت اس کے گھر ڈراپ کر آئے۔ زائرہ گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی اس کے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ زائرہ نے یوں ہی اپنا موبائل فون آن کیا تھا۔ حریرہ کی اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اس نے مجھے اتنی ساری مسڈ کالز کیوں کی؟ شاید آنٹی کے کہنے پر کی ہوں گی، زائرہ نے اندازہ لگایا۔ زائرہ کے جاتے ہی نوفل نانو پر برس پڑا۔ آپ نے اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ وہ ایسا رویہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی اور میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تو کیا میں نے آپ سے اس لیے یہاں بلایا تھا تاکہ اسے ذلیل کر سکے؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر زائرہ نے آپ کے اس رویے کی وجہ سے مجھے ریجیکٹ کر دیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں دوبارہ اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا آپ کو۔ میرے لیے وہ لڑکی سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیا ہم سے بھی زیادہ اہم ہے وہ لڑکی تمہارے لیے؟ ریحانہ سبحان نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل، مجھے وہ لڑکی آپ لوگوں سے زیادہ اہم اور زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس نے مجھے آپ لوگوں کی طرح دھتکارا نہیں ہے۔ وہ پہلی انسان تھی جسے میرے پاس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس نے مجھ سے اور میری ذات سے پیار کیا تھا، نہ کہ میری دولت سے۔ وہ آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ اچھی ہیں۔ یہ کہتا نوفل غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ باہر آ کر اسے پتہ چلا کہ زائرہ تو گھر کے لیے روانہ ہو چکی ہے، تو نوفل بھی اسے منانے اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر اس کی فیملی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوئی تو وہ بھی اسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہ اس سے شادی کر کے ایک نئی زندگی اور اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسائے گا۔ وہ جب گاڑی سے باہر نکلی تو اس نے ریسٹورنٹ کے آس پاس لوگوں کا رش دیکھا جو ان کے کرایہ دار تھے۔ رفیق چچا، سب خیریت ہے؟ یہ یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ زائرہ نے ایک بزرگ کرایہ دار سے پوچھا۔ ارے بیٹی، تمہیں نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا؟ یہی کہ فرحت بہن کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، ابھی حریرہ اسے ہاسپٹل لے گیا ہے۔ کیا آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ زائرہ کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بڑی مشکل سے بس اتنا کہہ پائی کہ کون سے ہاسپٹل لے گئے ہیں اسے۔ اس بزرگ نے اسے ہاسپٹل کا نام بتایا اور زائرہ وہیں سے واپس مڑ گئی۔ اس نے ایک ٹیکسی کو روکا اور اسے ہاسپٹل چلنے کا کہا۔ وہ پورے راستے روتی رہی۔ وہ بار بار حریرہ کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ پاگلوں کی طرح اندر کی طرف بھاگی۔ ICU کے سامنے ہی اسے حریرہ روتا ہوا ملا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا تھا آنٹی کو؟ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ زائرہ کی آواز سن کر حریرہ نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی زائرہ تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اس سے نظریں چراتا ہوا بولا، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صبح تک انہیں ہوش آ جائے گا۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے ان کے کمرے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سنی تو میں بھاگ کر ان کے کمرے میں گیا، تب میں نے انہیں نیچے بے ہوش پایا۔ ان کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آنٹی کا خیال رکھنا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری وجہ سے آنٹی آج اس حال میں پہنچی ہیں۔ وہ حریرہ کا گریبان پکڑے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حریرہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ میرا ان کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑتی نیچے گرنے ہی لگی تھی کہ حریرہ نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر گرنے سے روکا۔
वो उसे सहारा दिए उसे बेंच पर बिठाया। अब वो उस रोती हुई ज़ायरा का हल्के से कंधा थपथपाकर उसे तसल्लियाँ दे रहा था कि आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो इस वक्त इसी ड्रेस और ज्वेलरी में थी जो नौफल ने उसे पहनने के लिए दिया था। हुरैरा ने उसे वापस घर जाने को कहा लेकिन उसने इनकार कर दिया। वहीं रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। बार बार नींद की वजह उसका सर दाएं बाएं ढलक जाता था, जिसकी वजह से वो जल्दी से संभल जाती, लेकिन अगली बार फिर से वो नींद में चली जाती और उसका सर ढलक जाता। ये देखकर हुरैरा ने बड़ी हिम्मत करके आहिस्तगी से उसका सर अपने कंधे पर रखा ताकि वो आराम से सो सके। न जाने कितना वक्त हुआ, हुरैरा को खुद भी एहसास ना हुआ और उसकी भी वही आंख लग गई। आते जाते लोग, डॉक्टर और नर्स भी उन्हें यूँ सोते देखकर मुस्कुराते। नौफल जब ज़ायरा से वहाँ मिलने आया तो उसने किराएदार ने बताया कि उनकी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल का नाम मालूम करके वो भी रवाना हुआ, लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और सामने उसकी निगाह उठी तो ये मंजर उसे पूरी तरह से चला गया। ज़ायरा हुरैरा के कंधे पर सर रखे सो रही थी और दूसरी तरफ हुरैरा भी नींद की आगोश में था। दोनों के सर एक दूसरे से बिल्कुल टच थे। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को बआसानी महसूस कर सकते थे। नौफल ने जब से अपनी मुट्ठियां बेंच ली, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर हुरैरा को बाजू से पकड़कर अपनी ज़ायरा से दूर कर दे। उसका दिल इस वक्त शिद्दत से चाहा था कि वह हुरैरा को जान से मार डाले। वो वहीं से वापस चला गया। पूरी रात उसने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी में गुजार दी थी ताकि सुबह होते ही वो दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर जाए और ज़ायरा से बात कर सके। वो जो बात करने आया था अब उसका कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि ये बात करने का सही वक्त ना था। ज़ायरा की आंटी ICU में थी और उसे इस वक्त हिम्मत और हौसले की ज़रूरत थी और वो उसकी हिम्मत और हौसला बढ़ना चाहता था। वो दोनों उस वक्त नींद से जागे जब नर्स ने उन्हें आकर ये खुशखबरी सुनाई कि उनकी पेशेंट को होश आ चुका है। ये सुनते ही ज़ायरा ने खुशी से पास खड़े हुरैरा को देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों उनसे मिलने रूम में आए। आंटी उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुराईं। ज़ायरा उनकी कमर में बाहें डाले, वहीं पर ही उनके सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। यही हाल हुरैरा का भी था, वो भी सर झुकाए रो रहा था। अरे भई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इधर आओ मेरे पास। आंटी ने प्यार से उसे पास खड़े होते हुरैरा को अपने पास बुलाया, फिर उन दोनों को खुद से लगाकर प्यार करते हुए बोली, तुम दोनों बिल्कुल ही पागल हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था। तुम दोनों तो बच्चों की तरह रोने ही लग गए। आप जानती भी हैं कि मैं कितना डर गई थी आपके बारे में सुनकर। आपके सिवा मेरा है ही कौन? ज़ायरा उन्हें देखते हुए बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों अब रोना बंद करो। हद है वैसे, बिल्कुल बच्चे हो अब भी। ये सब इसकी वजह से हुआ है, मैंने इसे कहा भी था कि आपका ख्याल रखे। ज़ायरा पास खड़े हुरैरा को गुस्से से देखते हुए बोली, इसे क्यों बुरा भला कह रही हो? ये मेरा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हें क्या पता, आज इसी की वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। आप तो हर बार बस इसी की ही साइड लेती हैं, लगता है बस यही आपका सगा है। ज़ायरा की खुफगी पर आंटी हल्के से मुस्कुराई। तभी उसी वक्त नौफल फूलों का बुके उठाए वहाँ दाखिल हुआ। उन तीनों ने उसे देखा। नौफल, तुम यहाँ? ज़ायरा हैरान हुई और खुश भी। हाँ, वो मैं तुम्हारे घर गया था, वहाँ जाकर पता चला कि तुम्हारी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं उनकी इयादत करने आ गया। ज़ायरा उसकी बात सुनकर खुश हो गई। नौफल ने वो बुके आंटी के पास रखा। अब वो झुककर आंटी से पूछ रहा था, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, हुरैरा के बर वक्त मुझे हॉस्पिटल ले आने पर मेरी जान बच गई। ये तो अच्छा हुआ। नौफल ने गर्दन मोड़कर अपने पीछे खड़े हुरैरा को देखा। हुरैरा भी उसे देखा, लेकिन जल्द ही वो अपनी नज़रें चुराता हुआ आंटी से बोला, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। ये कहकर वो रूम से निकल गया। जाओ ज़ायरा, तुम भी उसकी हेल्प करवाओ, बेचारा सारी रात जागता रहा है, आंटी ने हुक्म जारी किया। जी आंटी। ज़ायरा ने मुस्कुराकर नौफल को देखा और फिर रूम से चली गई। आओ बैठो, आंटी ने उसे बैठने को कहा। जी शुक्रिया। नौफल सामने रखी चेयर पर बैठ गया। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात कहना थी। कैसी ज़रूरी बात? नौफल ने फिक्रमंदी से पूछा। आंटी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ कि तुम ज़ायरा को पसंद करते हो और ज़ायरा भी तुम्हें पसंद करती है। मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे ज़ायरा बहुत अजीज़ है, मैं उसे किसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती। वो मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैंने उसे सगी बेटी से बढ़कर प्यार किया है और मैं चाहती हूँ कि उसका हमसफ़र भी उससे बहुत प्यार करे। मुझे नहीं मालूम कि मेरी ज़िंदगी कितनी बची है और कब ऊपर से बुलावा आ जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, तुम उसे हमेशा खुश रखोगे, चाहे मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वो बहुत मासूम है, उसे दुनिया वालों की चालाकियों के बारे में कुछ खबर नहीं है। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। उनकी पूरी बात सुनने के बाद नौफल मुस्कुराते हुए उनका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी ही बड़ी मुश्किलात क्यों ना आए, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। मेरा ये आपसे वादा है, आप बिल्कुल भी परेशान और फिक्रमंद ना हो। नौफल उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराते हुए बोला। नौफल की बातों ने उन्हें काफ़ी हद तक मुतमईन कर दिया था। आंटी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, तुम बहुत अच्छे नेक बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें ढेरों खुशियाँ नसीब करे।
آمین۔ نوفل کو اس مہربان خاتون کے اس لمس میں ممتا کی گرمی محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بات اس نے محسوس کیا تھا کہ ماں کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے آنٹی کے ہاتھ کو عقیدت سے چوم لیا۔ آنٹی ہلکے سے مسکرائیں۔ اسے بھی نوفل پسند آیا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد ان کے سارے ڈر اور خدشات دور ہو گئے تھے۔ 3 دن بعد آنٹی کو ڈسچارج کر کے گھر لایا گیا تھا۔ وہ دونوں آنٹی کا بہت خیال رکھتے تھے اور اسے بیڈ سے اترنے بھی نہ دیتے۔ آنٹی تو اس خیال اور فکر سے ہی تنگ آ گئی تھی۔ وہ انہیں بیڈ سے اٹھنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ نوفل بھی وقتاً فوقتاً ان کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا تھا۔ نوفل نے نوٹ کیا تھا وہ جب بھی آنٹی کی خیریت معلوم کرنے آتا ہے، حریرہ اسے دیکھ کر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں، وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دونوں اپنا زیادہ تر وقت آنٹی کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ رات کو بھی وہ دونوں دیر تک آنٹی کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگاتے رہے۔ آنٹی ان دونوں کو یوں اپنے پاس دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتی۔ اس وقت بھی وہ دونوں ان کے پاس بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ معمول سے زیادہ آج آنٹی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور بات بات پر ہنس رہی تھی۔ 12 سے 1 بج گیا لیکن آنٹی تھی کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آنٹی کو اس موڈ میں دیکھ کر ان دونوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آنٹی نے حریرہ کو چائے بنانے کا حکم دیا، جس پر حریرہ چائے بنانے کچن میں چلا گیا۔ حریرہ کے جانے کے بعد آنٹی پاس بیٹھی ظاہرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، میری ایک بات مانو گی مون؟ جی آنٹی اب بولیں۔ مون بیٹا، حریرہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ اس بیچارے کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا اور پیارا بچہ ہے۔ اس نے بغیر کسی غرض کے ہماری اتنی مدد اور خدمت کی۔ جی آنٹی جانتی ہوں میں۔ بیٹا میں چاہتی ہوں اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا مت کرنا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینا اور اس کا خیال رکھنا۔ تم اس سے میری گزارش ہی سمجھ لو۔ آنٹی آپ ایسی کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ بھی ہو اور آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ میں تو بس اسے ایسے ہی تنگ کرتی ہوں۔ لگتا ہے آپ اس سے مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ظاہرہ منہ بنا کر بولی، جس پر آنٹی مسکرائیں۔ تم دونوں مجھے بہت زیادہ عزیز ہو۔ یہ کہہ کر آنٹی نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ بڑی مشکل سے ان دونوں نے آنٹی کو سونے کا کہا تھا۔ آنٹی کے سوتے ہی وہ دونوں بھی اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ رات دیر تک جانے کی وجہ سے ظاہرہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ حریرہ اپنے معمول کے مطابق جلدی ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے برتن دھوئے، کچن اور ریسٹورنٹ کی صفائی کی، ناشتہ بھی تیار کر دیا تھا۔ اب وہ بالکل فارغ تھا۔ آنٹی بھی شاید ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ حریرہ نے آہستگی سے آنٹی کے روم کا دروازہ نہ کیا لیکن جواب نہیں داد۔ 2 بار اور تیسری بار بھی جب آنٹی نے کوئی جواب نہ دیا تو حریرہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے لائٹ آن کی۔ آنٹی اپنے بستر پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان تک آیا اور آہستگی سے ان کا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آنٹی 12 بج چکے ہیں، آپ ابھی تک سو رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ رات دیر تک سونے کی وجہ سے آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس نے جو ہی ان کا ہاتھ ہلایا، اس نے دیکھا آنٹی کا ہاتھ بے جان ہو کر بیڈ سے نیچے کو لڑک گیا۔ تب حریرہ کی نگاہ ان کے ہونٹوں پر پڑی تھی۔ ان کے منہ پر خون لگا۔ حریرہ کا دل دہل گیا۔ آنٹی آنٹی حریرہ نے گھبرا کر آنٹی کا گال ہلکے سے تھپتھپایا لیکن جواب نہیں دیا۔ آنٹی حریرہ نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کی نبض چیک کی۔ ان کی روح تو کب کی پرواز کر چکی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک چیخ ماری تھی، جس پر ظاہرہ بھی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور ننگے پاؤں وہاں بھاگ کر آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ وہیں دروازے سے لگتی نیچے گر گئی۔ حریرہ آنٹی کے سینے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ظاہرہ وہیں داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر سارے کرایہ دار وہاں دوڑے چلے آئے اور یہاں آ کر انہیں پتہ چلا کہ ان کی مالک مکان اس دنیا میں نہیں رہی۔ 3 دن ہو چکے تھے آنٹی کو فوت ہوئے۔ ان کے جانے سے جیسے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی ظاہرہ کو جیسے چپ سی لگ گئی تھی اور یہی حال حریرہ کا بھی تھا۔ نوفل اور ملیحہ ہر روز آتے تھے، ظاہرہ کو حوصلہ اور تسلی دیتے، لیکن حریرہ کے پاس تو کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ وہ ہر وقت آنٹی کے روم میں بیٹھا روتا رہتا۔ آنٹی کی اچانک موت نے انہیں بہت گہرا صدمہ پہنچایا تھا، لیکن مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنی زندگیوں میں واپس لوٹنے لگے تھے، لیکن آنٹی کی خالی جگہ کوئی بھی پُر نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہرہ حیران تھی کہ آخر آنٹی کی اچانک موت کیسے ہوئی، اور پھر ایک دن وہ آنٹی کے روم میں گئی اور وہاں سے آنٹی کی میڈیکل رپورٹس ملی۔ تب اسے پتہ چلا کہ آنٹی کو اسٹمک کینسر تھا۔ وہ ان کا یہ لاسٹ اسٹیج چل رہا تھا۔ اسی وقت حریرہ آنٹی کے روم میں داخل ہوا اور ظاہرہ کو آنٹی کی میڈیکل رپورٹس پڑھتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ ظاہرہ نے سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے حریرہ کو دیکھا اور پھر اس پر جھپٹی تھی۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ تمہیں سب پتہ تھا نا، پھر تم نے مجھے کیوں اس سب کے بارے میں لا علم رکھا، بتاؤ؟ ظاہرہ نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر دی۔ حریرہ سر جھکائے اس کی مار سہتا رہا۔ کافی دیر تک جب اسے مارتے مارتے تھک گئی تھی، وہ اس کا گریبان چھوڑتی بے سود بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حریرہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن آنٹی نے مجھے منع کر دیا تھا تاکہ میں تمہیں کچھ بھی نہ بتاؤں ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گی۔ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا اس بارے میں بھی تمہاری طرح ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھی تھی جب میں ان کے روم کی صفائی کرنے آیا تھا۔ ظاہرہ بے تحاشا رو رہی تھی۔
آنٹی نے مجھے تمہیں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا تھا، وہ تم سے بہت پیار کرتی تھی، وہ تمہیں پریشان ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور میں آنٹی کی یہ بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ زائرہ نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے خفگی سے دیکھا۔ حریرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اور کیا چھپا رکھا ہے مجھ سے، یہ بھی بتا دو۔ حریرہ نے گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے اٹھ کر وہ آنٹی کی دراز سے وہ فائلیں نکال لایا جو آنٹی نے اسے دی تھیں۔ حریرہ نے وہ فائلیں زائرہ کو تھمائی، یہ آنٹی نے مجھے دی تھیں۔ زائرہ نے اس کے ہاتھ سے وہ فائلیں لی اور اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ وہ جوں جوں پڑھتی گئی اس کا دل درد میں ڈوبتا گیا۔ آنٹی کی وصیت پڑھتے ہی وہ بچوں کی طرح آنکھوں پر بازو رکھ کر بلک بلک کر رو دی۔ اسے یوں روتے ہوئے دیکھ کر حریرہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آنٹی کی وصیت تھی تو زائرہ کو بھی یہ سب قبول کرنا پڑا۔ آنٹی نے اپنی جائیداد ان دونوں کے برابر تقسیم کر دی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا۔ آنٹی کی فوتگی کو 1.5 مہینہ ہونے کو تھا۔ وہ دونوں ہی اب آنٹی کے ریسٹورنٹ کو سنبھال رہے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر اب کرایہ دار اور باقی لوگ باتیں بنانے لگے تھے کہ یہ دونوں ایک ساتھ کیوں رہتے ہیں، نہ کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی واسطہ۔ اب تو ان کی آنٹی بھی نہیں رہی تھی جس نے انہیں پناہ دی تھی۔ اب ان دونوں کا ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ساری خبریں ان دونوں تک پہنچ رہی تھی۔ حریرہ کو زائرہ کے لیے لوگوں کی یہ کہی ہوئی باتیں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور ایک دن بالآخر حریرہ نے زائرہ سے کہہ دیا کہ وہ نوفل سے شادی کر لے، لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ بولی، اچھا اور تم کیا کرو گے؟ میں آنٹی کا ریسٹورنٹ چلاؤں گا۔ آنٹی کو یہ ریسٹورنٹ بہت عزیز تھا، وہ انہیں بہت اوپر دکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے ریسٹورنٹ کا نام ہو اور میں ان کے ریسٹورنٹ کو آگے بڑھاؤں گا۔ زائرہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف نوفل بھی اسے یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اصل میں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا زائرہ کا یوں حریرہ کے ساتھ ملنا جلنا اور باتیں کرنا۔ اب تو آنٹی بھی نہیں رہی تھی، لیکن زائرہ کے دل نہ جانے کیوں آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسے بار بار آنٹی سے کیا ہوا اپنا وعدہ یاد آ رہا تھا کہ وہ ان کے بعد حریرہ کا خیال رکھے گی۔ اس نے اپنے وعدے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، اور اس کا رویہ حریرہ کے ساتھ کافی حد تک بہتر اور دوستانہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اور یہی بات نوفل سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی اور وہ کسی جگہ گھومنے یا کھانا جاتے تو بیچ میں ہی وہ اٹھ کر گھر چلی جاتی یہ کہہ کر کہ حریرہ ریسٹورنٹ میں اکیلا ہوگا۔ حریرہ نے مجھے کال کر کے بلایا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ حریرہ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے، فلاں فلاں۔ نوفل کی برداشت اب جواب دے رہی تھی۔ اب وہ ان کے بیچ آ رہا تھا، اور نوفل کو یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان وہ آئے۔ آج موسم صبح سے ہی بہت خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ زائرہ نے وقت گزاری کے لیے ایک کافی شاپ میں پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی تھی۔ وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنا زیادہ تر وقت یہاں پر گزارتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ اس کے اور حریرہ کے کردار پر انگلی اٹھائیں، لیکن حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ لوگوں کی زبانوں کو اتنی آسانی سے بند تو نہیں کیا جا سکتا تھا، جتنا منہ اتنی باتیں۔ نوفل نے آج لنچ کے بعد اسے کال کر کے کہا تھا کہ آج رات وہ ڈنر ایک ساتھ اچھے سے ریسٹورنٹ میں کریں گے۔ زائرہ نے بھی حامی بھر لی تھی۔ رات 8 بجے وہ گھر کے لیے روانہ ہو جاتی تھی۔ رات کے جو ہی 8 بجے اسی وقت بارش شروع ہو گئی تھی۔ اس نے وال گلاس سے باہر دیکھا، بارش بہت زوروں کی ہو رہی تھی۔ او نو، بارش تو بہت تیز ہو گئی ہے۔ اسے حریرہ کی بہت فکر ہونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے، اور آنٹی نے مرنے سے پہلے اسے وعدہ لیا تھا کہ وہ حریرہ کا خیال رکھے گی۔ اس نے نوفل کی ڈنر والی بات کو بھی بلا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے ہوڈی پہنی، بیگ کو سر پر رکھے وہ خود کو بارش سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی کیفے شاپ سے باہر نکلی۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، تبھی اس کے جوتوں کی لیس کھل گئی، جس کی وجہ سے اس کا دوسرا پاؤں اس میں اٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، 2 مضبوط ہاتھوں نے جلدی سے اسے تھام کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس نے سر اٹھا کر خود کو بچانے والے شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوفل سبحان تھا۔ اس نے چھتری اسے پکڑائی اور اب وہ جھک کر اس کے جوتوں کی لیس باندھ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اس امیر زادے کو دیکھ رہی تھی جو نیچے بیٹھا اس کے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ تسمے باندھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی تھی؟ اگر گر جاتی تو؟ وہ میں گھر جا رہی تھی۔ کیوں؟ ہم نے آج ایک ساتھ ڈنر کا پلان بنایا تھا نا؟ ہاں، لیکن مجھے گھر جانا ہوگا، سوری۔ لیکن کیوں؟ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا، پھر کیا پرابلم ہے؟ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، پھر کبھی صحیح۔ مجھے اس وقت بہت جلدی سے گھر پہنچنا ہوگا۔ حریرہ وہاں اکیلا ہوگا، آنٹی نے مجھے اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ حریرہ کا سن کر وہ غصہ ہو کر بولا، وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے نا جو تم اس کا یوں خیال رکھتی پھر رہی ہو۔ میں جب بھی تمہیں اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتا ہوں تم بس یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہو کہ حریرہ اکیلا ہوگا، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ تھوڑی ہے نا جس کے لیے تم اتنی فکر ہو کرتی ہو۔ وہ اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔ نوفل پھٹ ہی پڑا۔ ہاں، جانتی ہوں کہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن اسے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پلیز میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو نوفل، پھر ہم کبھی ڈنر کر لیں گے۔ زائرہ نے اس کی چھتری اسے پکڑائی اور بیگ سر پر رکھے وہ تیزی سے ایک ٹیکسی کو روک کر اس میں سوار ہو کر گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی چھتری نیچے بارش کے پانی میں گر گئی۔ اب وہ گھٹنوں کے بال وہیں سڑک پر موجود جمع شدہ پانی کے بیٹھا چہرہ آسمان کی طرف کیے رو رہا تھا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔
وہ آج خود کو اسی جگہ پر محسوس کر رہا تھا جس جگہ وہ 4 مہینے پہلے بیٹھا رو رہا تھا جب اس نے پہلی بار محبت کو کھو دیا تھا۔ تب بھی اس کا قصوروار فہیر تھا اور آج بھی جانے یا پھر انجانے میں بھی وہی لڑکا تھا اس کی دوسری محبت کو چھیننے والا۔ یہ لڑکا ہر بار اس کی خوشیاں چھیننے کے لیے کہیں سے بھی آ جاتا تھا۔ اب تو نوفل بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار ڈالے گا، کیونکہ وہ زائرہ کے لیے سب کچھ کھو سکتا تھا، لیکن سب کچھ کے لیے زائرہ کو نہیں، کیونکہ ایک وہی تو تھی اس کے جینے کی وجہ، اس کے مسکرانے کی وجہ۔ جب وہ اپنی زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا تھا تب یہیں اس کے پاس امید بن کر آئی تھی، وہ اس کی زندگی بن گئی تھی اور اسے کھونے کا تصور ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ فہیر سبحان کے سامنے جا کر پوری حقیقت رکھ دے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں فہیر سبحان، تم نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جاری ہے۔